السلام علیکم، کیا حال ہے دوستوں؟ میں ہوں شہری یار اور یہ ہے میرا چینل پرشین کیٹ گجرانوالا۔ یہ ایک پکی فیمیل کیٹ ہے، تقریباً 7 منتھ کی ہے، اور یہ میرا ہی ایک جاننے والا ہے۔ اس بندے کی ہر بار بلی میرے ہی بلے سے کراس ہونے کے لیے آتی تھی، اور اس بار ماشاءاللہ ایک کٹن خود رکھ لیا تھا۔ میں نے ہی اس کو مشورہ دیا تھا کہ یہ وائٹ کلر میں فیمیل ایک رکھ لو، فیس اس کا پیارا ہے تو یہ خود رکھ لو۔ اس بندے نے اس کا دیکھیں کتنا برا حال اس نے اس کا کر کے رکھا ہے۔ اور پھر اس نے مجھے بلاتا تھا پر میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کے بعد چلا جاؤں، تو پھر پرسوں مجھے کہتا کہ یار آ جاؤ، بلی یہ نہ وہ ایکسپائر ہو جائے، تو اس کی جو حالت ہے وہ تم ہی ٹھیک کر سکتے ہو۔ پھر میں وہاں گیا، میں وہاں جا کے بلی کو دیکھا، اتنی مجھے بری لگی۔ پھر اس کا حل تھا اس کو ٹرم کرنا، یہ ٹریمر مشین ہے اس کی، اور یہ اس کا کالر ہے، اس کو کالر لگائیں گے اور اس کے نیل کٹ کریں گے۔ یہ شیمپو ہے جوؤں والا، جو اگر جوئیں وغیرہ ہوئیں تو وہ بھی اس سے ختم ہو جائیں گی باقی لاسٹ میں ہم اس کو کنگھا برش یہ کریں گے، تو ڈرائی وغیرہ کر کے پھر برش وغیرہ کریں گے، اور اب ہم اس کی ٹرمنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ میں نے اس کو ٹرم کرنا شروع کیا تو اس کے بال بہت زیادہ جڑے ہوئے تھے، ہیئر میٹڈ بھی اس کو تھا، لیکن شکر اللہ کا جب ٹرم کرنا شروع کیا تو بلی نیچے سے صاف سی، کوئی سکن انفیکشن نہیں تھا۔ لیکن مجھے امید تھی کہ میں اس کو بالکل اوکے کر دوں گا، یعنی کہ جس کنڈیشن میں یہ ابھی نظر آ رہی ہے بعد میں یہ لشکے ماریں گی اور لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ کیا بات ہے، مزہ ہی آ گیا۔ ناخن فرسٹ ٹائم کٹوا رہی تھی تو اتنی آسانی سے ناخن نہیں کٹواتی، کہیں بلیاں بڑے ہی نخرے کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کو باندھا اس لیے تھا تاکہ یہ اس کو جو ہینڈل کرنا ہے وہ آسان ہو جائے، کیونکہ میں کوئی بے ہوش کر کے جو ٹرم کر نہیں رہا ہوتا تو ایسے ہی ٹرم کر رہا ہوتا ہوں، تو اسی لیے اس کو باندھنا ضروری تھا۔ یہ دیکھیں کالر اس لیے پہنایا ہے اپنی سیفٹی کے لیے، اور اس کی آنکھوں کے نیچے پانی جمع ہو کے وہاں کا بھی ستیہ ناس ہو گیا ہوا ہے۔ اور بلی کو فریش تو میں نے کر دیا تھا، تو اس کو میں نے کچھ احتیاط بتائی تھی، کچھ چیزیں بتائی تھیں، اور مجھے پتہ ہے کہ اس نے وہ بھی استعمال نہیں کی ہوں گی۔ میں نے اسے کہا تھا آئس کے نیچے جو ہے نا پولیفیکس کریم لگا لیا کرو زخموں والی، تو یہ جو کالے کالے نشان وہاں پہ جو گٹیں ہیں جمع ہو جاتی ہیں، تو پھر کافی دن تک جب وہ وہاں جمع رہتی ہیں پھر وہ سخت ہو جاتی ہیں تو زخم بن جاتا ہے، جب آپ صاف کرتے ہیں پھر نیچے سے وہ زخم جو ہے تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے اچھا آپ وہاں پر آپ پولیفیکس کریم لگائیں تاکہ وہ خود بخود صاف ہو جائے اور کوئی زخم وغیرہ بھی نہ ہو۔ لیکن شکر اللہ کا بلی نیچے سے ویسے صاف تھی، تو اس کے لیکن جو بال تھے بالوں کا بہت برا حال ہوا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کا جو اوریجنل کوڈ ہے یعنی کہ فل لانگ کوٹ میں ہے یہ بلی، وہ کوڈ بھی اس کا اچھی طرح سے گرو نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس کے ایک تو بال جڑے ہوئے تھے اور اسمیل بھی اس میں سے بہت زیادہ آ رہی تھی۔ تو حالانکہ صرف میں نے ٹرم کرنی تھی کیٹ، تو لیکن میں نے کہا نہیں یار انسانیت یہ نہیں کہتی، تو اس کو پھر میں نے ٹرم کیا۔ ٹرم کرنے کے بعد اس کے کان چیک کیے، کان اتنے کالے سیاہ کان، اس کے کان صاف کیے۔ کان صاف کرنے کے بعد تو پھر اس کو شاور دیا، شاور دینے کے بعد پھر جا کے بلی کی شکل نظر آئی کہ ماشاءاللہ کوئی چیز ہے۔ اس سے پہلے تو اس کو دیکھنے کو دل نہیں کر رہا تھا جو اس کی کنڈیشن تھی۔ تو لہٰذا اگر آپ پیار سے اس طرح کی کوئی چیز رکھتے بھی ہیں تو اس کی کیئر بھی کیا کریں، یہ نہیں کہ آپ نے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اور اس بندے کو میں نے 1000 دفعہ بولا بھائی ایک ہی پیٹ ہے تیرے پاس، اس کو اپنے گھر میں کھلا چھوڑ دیا کر، تو جب کھلا چھوڑے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے یار کہاں پوٹی کرنی ہے کہاں پیشاب کرنی ہے، تو وہ بھی اس کو ہر ٹائم باندھ کے رکھتا ہے۔ اور فی الحال یہ بھی سیل کروا دینی ہے میں نے اس کی، لیکن یہ آپ کو نارمل پرائز میں نہیں ملے گی، پیور پکی میں ہے اور ینگ کیٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف اس کے یہ بالوں کا تھا وہ میں نے اس کو کلیئر کر دیا ہوا ہے۔ اور جب اس کو ٹرم کر رہا تھا تو بہت ناچ رہی تھی۔ یہ ٹرمنگ کے بعد کی آپ ویڈیو اس کی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ،
بلی کی سکن بھی صاف ہے، ہر طرح سے اوکے ہے، اور فیس بھی آؤٹ کلاس فیس ہے اس کا ماشاءاللہ، آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، اور فیس چیک کر لو آپ ماشاءاللہ، اور کمنٹ میں لازمی ماشاءاللہ بولنا ہے، خالی ویڈیو دیکھ کر ہی رفو چکر نہ ہو جائے کریں، ایک ماشاءاللہ تو کہہ ہی سکتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔